ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. اور جب ان پر عذاب واقع ہوتا تو کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے. بے شک اگر آپ ہم سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور ضرور ہم بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے. اس آیت میں مذکور لفظ رجز کا معنی عذاب ہے. اس کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہی 5 قسموں کا عذاب ہے جو طوفان، ٹڈیوں، کمل، مینڈک اور خون کی صورت میں ان پر مسلط کیا گیا. اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد طاعون ہے اور یہ پہلے 5 عذابوں کے بعد چھٹا عذاب ہے. اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم پر جب طوفان، ٹڈیوں، کمل، مینڈک اور خون یا طاعون کی صورت میں عذاب نازل ہوتا تو اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتے اے موسیٰ ہمارے لیے اپنے رب عز و جل سے اس عہد کے سبب دعا کرو جو اس کا تمہارے پاس ہے کہ ہمارے ایمان لانے کی صورت میں وہ ہمیں عذاب نہ دے گا. اگر آپ علیہ السلام نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ضرور آپ پر ایمان لائیں گے اور آپ کے مطالبے کو پورا کرتے ہوئے ہم ضرور بنی اسرائیل کو آپ کے ساتھ روانہ کر دیں گے. اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے کام اس کے مقبول بندوں کی طرف منسوخ کیے جا سکتے ہیں اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان سے حاجت روائی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. جیسے عذاب دور کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ فرعون اور اس کی قوم نے عذاب دور کرنے کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف کرتے ہوئے عرض کی کہ بے شک اگر آپ نے ہم سے یہ عذاب دور کر دیا. اس نسبت پر نہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی اعتراض کیا نہ اللہ تعالیٰ نے کوئی عتاب فرمایا. اسی طرح بیٹا دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کی نسبت اپنی طرف کرتے ہوئے حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا. ترجمہ کنز العرفان: میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں. یوں ہی پرندوں کو پیدا کرنا، مادر ذات، اندھوں کو آنکھیں دینا، کوڑیوں کو شفا یاب کرنا، مردوں کو زندہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنی طرف منسوخ کرتے ہوئے فرمایا. ترجمہ کنز العرفان: میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں. سر دست قرآن مجید سے یہ 3 مقامات ذکر کیے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کی طرف منسوب کیا گیا. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی سیرت سے چند واقعات ملاحظہ ہو کہ جب کبھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کوئی مشکل یا مصیبت پیش آتی یا انہیں کوئی ضرورت یا حاجت درپیش ہوتی تو وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رجوع کرتے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مصیبتوں کی خلاصی اور اپنی حاجت روائی کے لیے عرض کرتے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کی مشکلات دور کر دیتے اور حاجتیں پوری فرما دیتے تھے. چنانچہ جنگ بدر میں حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک چھڑی دی جو ان کے ہاتھ میں پہنچتے ہی تلوار بن گئی. جنگ احد کے موقع پر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ تیر لگنے سے نکل گئی تو وہ ڈیلا لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور آنکھ مانگی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں آنکھ عطا کر دی. غزوہ خیبر کے موقع پر حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ٹوٹی ہوئی پنڈلی لے کر بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسی وقت ان کی پنڈلی کو درست کر دیا.
قحط سے نجات پانے کے لیے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا کی درخواست کی۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی تو ایسی بارش برسی کہ ہفتہ بھر رکنے کا نام نہ لیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ایک مرتبہ سفر میں پیاس سے جاں بلب ہوئے تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اپنی پیاس کے بارے میں عرض کی۔ سرکار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انگلیوں سے پانی کے چشمے بہا کر انہیں سیراب کر دیا، اور حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنت مانگی تو انہیں جنت عطا کر دی۔